اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز شرکائے علمہ البیان سامعین، گزشتہ دو دروس جو غزوہ احزاب جنگ بدر سے متعلق آپ کے بیچ پیش کیے گئے ہیں، اس میں جنگ بدر کا منظر و پس منظر آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، اور آپ نے گزشتہ درس میں سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر میں پہنچ چکے ہیں، دشمنوں کی فوج بھی وہاں آ گئی ہے، آپ نے رات گزاری ہے اور اب صبح ہوئی ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی تیاری کی، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے سے آپ کے قیام کے لیے ٹیلے پر ایک چھپر بنایا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے لیے ایک چھپر نہ بنا دیں جس میں آپ تشریف فرما رہیں اور سواریاں آپ کے قریب تیار رکھیں، پھر ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ پس اگر اللہ نے ہم کو عزت دی اور دشمن پر غلبہ عطا فرما دیا جو ہماری عین تمنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ دوسری صورتحال پیش آئی تو آپ سواری پر سوار ہو کر ہماری قوم کے باقی ماندہ لوگوں سے جا ملیں۔ قوم کے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، اے پیغمبر خدا، ہم ان سے زیادہ آپ کے محب نہیں۔ اگر ان کو کسی وجہ سے اس میں شرکت نہ کر سکے، اگر وہ آپ کو جنگ کا سامنا ہوتا اور وہ ہوتے اور انہیں اس کا احساس ہوتا تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے، شاید اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرماتا اور وہ نہایت اخلاص و خیر خواہی سے آپ کے ساتھ جہاد کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ کی تعریف کی اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ بعد ازاں آپ کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، آپ اس میں رہے۔ یہ چھپر ایک ایسے بلند ٹیلے پر بنایا گیا جس پر کھڑے ہو کر تمام میدان کارزار نظر آتا تھا۔ حضرت انس حضرت عمر سے راوی ہیں کہ جس شب کی صبح کو میدان کارزار گرم ہونے والا تھا، اس شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو میدان کارزار کی طرف لے چلے تاکہ اہل مکہ کی قتل گاہیں ہم کو آنکھوں سے دکھا دیں۔ چنانچہ آپ اپنے دست مبارک سے اشارہ فرماتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کی قتل گاہ صبح کو انشاءاللہ ہے، اور مقام قتل پر ہاتھ رکھ کر نام بنام اس طرح صحابہ کو بتاتے رہے۔ قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، کسی ایک نے بھی اس جگہ سے سرے منہ تجاوز نہ کیا جہاں آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کے قتل کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ بعد ازاں آپ اور آپ کے یار غار رفیق جانثار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس عریش چھپر میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ صدیق الانصار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ چھپر کے دروازے پر تلوار لیے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ بدر کی شب میں کوئی شخص ہم میں ایسا نہ تھا جو سو نہ رہا ہو سوائے آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ تمام شب نماز اور دعا و گریہ زاری میں آپ نے گزار دی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس طرح آپ نے صبح کی طلوع فجر ہوتے ہی آپ نے یہ آواز دی، الصلاۃ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو نماز کا وقت آ گیا ہے۔ آواز سننا تھا کہ سب کے سب جمع ہو گئے۔ آپ نے ایک درخت کی جڑ میں کھڑے ہو کر سب کو نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی راہ میں جانبازی اور سرفروشی کی ترغیب دی۔ بعد ازاں آپ نے اصحاب کی صفوں کو سیدھا کیا۔ ادھر کفار کی صفیں تیار تھیں۔ ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، جمعہ کا روز ہے۔ ایک طرف حق کی جماعت ہے تو دوسری طرف باطل کی جماعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کی عظیم الشان جماعت کو پورے ساز و سامان آب و تاب کے ساتھ میدان کارزار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو بارگاہ عزدی میں عرض فرمایا، اے اللہ، یہ قریش کا گروہ ہے جو تکبر اور غرور کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا ہے، تیری مخالفت کرتا ہے، تیرے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے۔ اے اللہ، اپنی فتح نصرت نازل فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، ان کو ہلاک فرما۔ حضرات، کافروں میں عتبہ ایک سنجیدہ شخص ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اپنے ہی قوم کے لوگ ہیں جو دونوں طرف آمنے سامنے ہیں، تو انہوں نے اپنی قوم کو سے ایک اپیل کی کہ اے گروہ قریش، واللہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب سے جنگ کر کے کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ سب تمہارے قرابت دار ہیں، نتیجہ یہ ہوگا تم اپنے باپ بھائی، اپنے بنی الاعمام اور بنی اخوال کے قاتلوں کو دیکھتے رہو گے۔ یعنی اگر تم جیتو گے تو ظاہر ہے جو قاتل ہوں گے وہ اپنوں ہی کے قاتل ہوں گے۔
محمد اور عرب کو چھوڑو، اگر عرب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا تو تمہاری مراد پوری ہوئی، اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ دیا تو وہ بھی تمہارے لیے باعث عزت و شرف ہوگا، کیونکہ وہ تمہارے ہی قوم کے ہیں، ان کا غلبہ تمہارا غلبہ ہے۔ دیکھو میری نصیحت کو رد مت کرو، مجھ کو سفیہ اور ناداں نہ سمجھو۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کے پاس آیا۔ ابو جہل اس وقت زرہ پہن کر تیار ہتھیار سج رہا تھا۔ میں نے کہا عتبہ نے مجھ کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل سنتے ہی غصے سے بھڑک اٹھا اور یہ کہا کہ عتبہ اس لیے بھی لڑائی سے جان چراتا ہے کہ اس کا بیٹا جو مسلمان ہو چکا ہے، آج وہ مسلمانوں کے صفوں میں ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ خدا کی قسم ہم ہرگز واپس نہ جائیں گے جب تک اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ فیصلہ نہ کر دے۔ حضرات، ابو جہل کی بدبختی اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ الغرض ابو جہل کی طعن آمیز گفتگو کا یہ اثر ہوا کہ عتبہ بھی ہتھیار سج کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ گروہ مشرکین میں سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر میدان میں آیا اور للکار کر اپنا مبارز اور مقابل طلب کیا۔ لشکر اسلام میں سے 3 شخص مقابلے کے لیے نکلے، حضرت عوف، حضرت معوذ پیسران حارث اور عبداللہ بن رواحہ۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ رہتم من الانصار، کہ ہم گروہ انصار سے ہیں۔ عتبہ نے کہا ما لنا بکم من حاجہ، یعنی ہم کو تم سے مطلب نہیں، ہم تو اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اور اس شخص نے للکار کر یہ آواز دی یا محمد اخرج الینا اکفاءنا من قومنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم میں سے ہماری جوڑ کے ہم سے لڑنے کو بھیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حکم دیا صف قتال کی طرف واپس آ جائیں، اور حضرت علی اور حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث کو نام بنام مقابلے کے لیے نکلنے کا ارشاد فرمایا۔ حسب ارشاد یہ تینوں مقابلے کے لیے نکلے۔ چہرے پر چونکہ نقاب تھے اس لیے عتبہ نے دریافت کیا کہ کیا تم کون ہو؟ عبیدہ نے کہا میں عبیدہ ہوں، حمزہ نے کہا میں حمزہ ہوں، علی نے کہا میں علی ہوں۔ عتبہ نے کہا ہاں تم ہمارے جوڑ اور برابر کے ہو اور محترم ہو، نحن اکفا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی ہاشم اٹھو اس حق کی طرح ساتھ جس کو اللہ نے تمہارے نبی کو دے کر بھیجا ہے، یہ باطل کو لے کر اللہ کا نور بجھانے آئے ہیں۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ عبیدہ عتبہ کے مقابلے میں نکلے اور حمزہ شیبہ کے اور علی ولید کے مقابل ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو اپنے اپنے مقابل کا ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا۔ عبیدہ خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے مقابل کو بھی زخمی کیا۔ بالآخر عتبہ نے حضرت عبیدہ پر تلوار کا ایسا وار کیا جس سے عبیدہ کے پیر کٹ گئے۔ حضرت علی اور حمزہ اپنے مقابل سے فارغ ہو کر حضرت عبیدہ کی امداد کو پہنچے اور عتبہ کا کام تمام کیا اور عبیدہ کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے آئے۔ عبیدہ کی پنڈلی کی ہڈی سے خون جاری تھا۔ عبیدہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا شہید ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عتبہ اور شیبہ کے قتل کے بعد میدان کارزار گرم ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے باہر برآمد ہوئے، صحابہ کی صفوں کو ہموار کیا اور پھر ابو بکر کو ساتھ لے کر عریش یعنی چھپر میں تشریف لے گئے۔ سعد بن معاذ تلوار لے کر چھپر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اصحاب اور احباب کی قلت اور بے سر و سامانی کو اور اعداء یعنی دشمنوں کی کثرت و قوت کو دیکھا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا میں مشغول ہو گئے اور یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ میں تیرے عہد اور وعدے کی وفا کی درخواست کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری پرستش نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خشوع خضوع کی ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ بارگاہ خداوندی میں کبھی سر و سجود، تضرع و ابتحال فرماتے اور کبھی سائلانہ اور فقیرانہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر فتح و نصرت کی دعا مانگتے۔ محویت کا یہ عالم تھا کہ دوش مبارک سے ردا چادر مبارک گر پڑتی تھی۔ حضرت علی راوی ہیں کہ میں نے بدر کے دن کچھ قتال کیا اور آپ کی طرف آیا کہ آپ سر بسجود ہیں، یا حیو یا قیوم کہتے جاتے ہیں۔ میں لوٹ گیا اور قتال میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر آپ کی طرف آیا، پھر اسی حال میں پایا، 3 مرتبہ اسی حال میں پایا، چوتھی بار اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ حضرات یہ جنگ بدر کی شروعات کے کچھ واقعات ہیں۔ انشاءاللہ کل اس سلسلے میں کچھ اور تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ بھائیوں، ان واقعات سے مقصد یہی ہے کہ ہم اس دین کی اہمیت کو سمجھیں جو دین ہم تک کس
بے سر و سامانی سے اور کس طریقے سے جد و جہد اور کوشش سے پہنچا ہے۔ بھائیو، ہمیں اس دین کی قدر کرنی چاہیے، اس پر خود بھی عمل پیرا رہنا چاہیے، اور اللہ کے ان بندوں کو جو اس دین سے ناآشنا ہیں ان کو بھی اس دین سے آشنائی کی کوئی نہ کوئی فکر ہمیں ہر وقت دامنگیر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تبلیغ اور اس کے اشاعت کے لیے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔